شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا. مصر کا بادشاہ تھا شاہ آسم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا. اس نے جی خواب دیکھی ہے, خواب دے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا ہے اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا. تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ, میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا, پری پر عاشق ہو گیا, اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی, وہ ناری ہے, آپ خاکی ہیں, وہ آگ کی پیدائش ہے, آپ مٹی کی, آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے. جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا. اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے پیچھے جو چھوٹی پہاڑ ہے, اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے, وہ اب بھی موجود ہے. اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا. اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا, اللہ کی عبادت کی. 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے. ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی. اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے. کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے, چیچنیا کی طرف ہے, رشیا میں ہے. آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا. بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا, شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا. دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی, وہ جا نہیں سکتی تھی. شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا, پر جو تھے وہ چھپا لیے. جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا. دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاد ملک تھا کہ پری ہم سے جدا ہوگی, یہ پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی. باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا. دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر وہاں سے ساری جھیل کو توڑ دیا, خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے. تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا, بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا, اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا راستہ جاتا تھا. دیو نے وہاں سے توڑ دیا. طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا, طوفان آ گیا. اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا, دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی. پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے. سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں, سفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا راستے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا, دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے. اسی سرنگ سے پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا. شہزادے کا نام تھا جی سیف. ملوک تاں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل, اور اس کی داستان بنی ہے. پھر اس پہ لوگ آنے شروع ہوئے. اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی, کوکاف پریستان تھا, پریوں کا دیس تھا. اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ کھڑے ہیں 27 سمندر سے. وہ سامنے ملکہ پربت برف والی جو آخری چوٹی ہے, اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے, 7,000 یہاں سے اوپر ہے. لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا. اس کے اندر سونے کی معیشت ہے, پریاں عبادت کرتی ہیں, جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں. پریاں ہیں ادھر ابھی بھی ہیں. 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو, انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے. چاندنی رات ہوتی ہے, چاند کی 14ویں رات کو پریاں اترتی ہیں اس جھیل میں, لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو یا عبادت گزار بندہ. عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے, دن جیسی روشنی ہوتی ہے, لوگ آتے نظارے کرتے ہیں. اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا. ایک انگریز آیا تھا, اس نے 5 من رسی لائی تھی. اس وقت گاڑیاں نہیں آتی تھی خچروں پہ, آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے ہیں. رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی, لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے, 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے. اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسٹوری ختم سے. اچھا ادھر جنکشن بھی ہوتے ہیں؟
جی سر جی یہ جنات اور پریوں ہی کا ملک ہے سارا, یہ سارا جناتوں کا ملک ہے. آپ ادھر آتے ہو؟ ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں. تو کبھی دیکھی بھی ہے آپ نے؟ سر جی میں نے تو نہیں دیکھا, وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چلے گزار ہوں یا عبادت کرنے والے بندے. کبھی محسوس بھی نہیں ہوئی؟ سر جی محسوس تو ہوتا ہے, جب چاندنی رات ہوتی ہے تو دن جیسی روشنی ہو جاتی ہے, موسم ایسا ستاروں کی طرح چمکتا رہتا ہے, تو پوری رات اس کے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آنے کا دن ہوتا ہے پریوں کے. تو یہ جھیل کے اندر بھی جنات اور پریوں کا سایہ ابھی بھی موجود ہے. سر جی اللہ نے کوئی نہیں ڈرایا, جو آتے ہیں اللہ خیر خیریت سے لے جاتے ہیں, ڈرتا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں تو آپ کرتے. کو محسوس کیسے ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ اندر؟ سر جی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو سنسار ہو جاتا ہے, پھر ادھر خوفناک آوازیں آتی ہیں, اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں بزرگ کہ اس کے اندر جنات اور پریے ہیں. اچھا جی سر. تو 14ویں کی رات کو ادھر آ کر نہیں رہنا چاہیے؟ 14ویں کی رات کو سب لوگ آتے ہیں, لیکن پریے تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتی, چلے کریں گے یہ. وہ ڈرتے وغیرہ تو نہیں ہے نا اس سے؟ نہیں ڈرنا والے بات نہیں ہے سر. اچھا تو جنہوں نے دوسرا پاؤں جا کے دیوسائی پہ مارا؟ دیوسائی میں جا کے پھر وہ مر گیا تھا. نہیں تو سے چھلانگ ماری سیدھا دیوسائی کی بھی جا وہ ادھر دیوسائی تک چھلانگے مارتا مارتا نستا بھاگتا چلا گیا. اچھا وہاں پہ جا کے مر گیا تھا. جی سر. جی سر. تو شہزادے کا اور شہزادی کا کیا بنا, شادی کر لی؟ سر جی اس نے شادی کی, ابھی بھی مصر میں جتنے لوگ بھی ہیں پری کی اولاد میں سے. اچھا جی سر. خوبصورتی ہوتی ہے. جی سر جی بالکل. لیکن یہ ناری اور سر جی اللہ کی قدرت تھی, شہزادے نے 12 سال کی عبادت کی, پھر 40 دن کا چلا کیا, اس بہت بڑی عبادت کی اللہ کی طرف سے, تو اس کو اللہ نے عورت بنا دیا تھا. مزیدار سٹوری ہے.